الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے کچھ دیر میں پہنچنے کی معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہوئی کہ دربار عالیہ سے ہم نہیں آئے بلکہ چیچہ بچنی سے بھی آگے غازی آباد کی طرف ایک پروگرام تھا، وہاں سے ہو کر ہم یہاں آئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بندہ سڑک پر نکلتا ہے اور پروگرام میں جاتا ہے تو دیر سویر ہو جاتی ہے، جو کہ بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، اور پھر واپسی پہ ظہر اور عصر کی نمازیں بھی ہمیں ملا کر رستے میں پڑھنی پڑیں، جس سے کہ اور 15 منٹ ضائع ہو گئے۔ تو میں پھر معذرت چاہتا ہوں جو دیر سے آنے کی، کیونکہ میرے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی تلقین ہے زبان۔ اگر آپ کی زبان نہیں ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، ادھر ادھر پھرتی نہیں ہے مرد کی زبان۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا مرشد عطا فرمایا جس مرشد کا نام سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ آپ کی زبان جو ہے، اس زبان کا لوگ آج بھی قسمیں اٹھاتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں۔ اور میرے وہ پیر بھائی جو حضور کو دعوتوں کے پروگرام پر بلایا کرتے تھے اور آپ ان کے گھروں میں تشریف لاتے تھے، ان کو یاد ہوگا کہ حضور کی وقت کی پابندیاں، وہ اپنی گھڑیوں کا ٹائم حضور کی آمد اور جانے سے سیٹ کیا کرتے تھے۔ گھنٹے 15 20 منٹ 10 منٹ تو اوپر نیچے منٹوں کا حساب رکھ کے حضور پروگرام پہ چلا کرتے تھے۔ تو یہ وقت کی پابندی، زبان کا پاس کرنا، یہ ہمارا دین ہے اور یہ اسلام ہے میرے بھائیوں۔ اسلام حقوق اللہ ایک سائٹ پہ ہیں جس میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، لیکن یہ چیزیں باقی کی خراب ہو جائیں، جس کو آپ معاملات کہتے ہو، جس کو آپ حقوق العباد کا نام دے سکتے ہو، اگر یہ خراب ہو جائیں تو میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کی عبادتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بیڑا غرق ہونے کا مطلب کہ وہ ان کو شرف قبولیت نہیں بخشا، اللہ تعالیٰ بخشتا۔ نماز مانا کہ سب سے بڑی عبادت، حقوق اللہ میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور حقوق العباد میں سب سے بڑی عبادت ماں باپ کا احترام اور ادب کرنا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، جس کے دروازے سے ندی گزرتی ہو، وہ 5 بار اس میں نہائے تو اس کے جسم پر میل کچھ ایل نہیں رہتا۔ تیرے اور میرے رسول نے فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے اس کے جسم پر بھی، بدن پر بھی کوئی گناہ نہیں رہتا۔ خزاں کے موسم میں جیسے پتے گرتے ہیں درختوں سے اور پتے خالی ہو جاتے ہیں، خالی جھاڑیاں نظر آتی ہیں، تیرے اور میرے نبی نے اس سے بڑھ کر آگے فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا خزاں کے موسم میں جھاڑی کے نیچے کھڑے ہو کر صرف پتے گرتے نہیں، اس جھاڑی کو ہلا، جب جھاڑی کو ہلایا جاتا ہے تو سارے پتے ایک ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کیسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نماز مانا کہ بہت بڑی عبادت، گناہوں کو ختم کر دینے والی عبادت۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان آنے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ،
کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد ظہر سے پہلے جتنے آپ نے صغیرہ گناہ کیے، جب آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے کھڑے ہوں گے تو جناب والا آپ کے وہ ظہر کے پہلے کیے گئے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نماز کے لیے جب آپ وضو کرو گے تو وہ بھی ضائع نہیں جاتا، وضو کے لیے ہاتھ دھو گے تو ہاتھ کے گناہ صاف، منہ میں کرلی کرو گے تو زبان کے گناہ صاف، ناک کے گناہ صاف، چہرے کو دھو گے تو چہرے کے گناہ صاف، آنکھوں کے گناہ صاف، گردن کا مسح کرو گے تو کان کے گناہ صاف، بازو دھو گے تو بازوؤں کے گناہ صاف، پاؤں دھو گے تو ٹانگوں کے گناہ صاف۔ تو صبح سے شام تک جو 5 نمازیں پڑھتا رہے اس کے صغیرہ گناہ جھڑتے رہیں گے اس طرح۔ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب یہ اتنی بڑی عبادت نماز جس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اتنے گناہ معاف کر دینے والی، یہ بھی بے مقصد ہو جائے گی اگر یہ زبان قابو میں نہ ہو۔ اگر یہ زبان قابو میں نہ ہو، اس زبان سے جھوٹ نکلتے ہو، اس زبان سے تانے بندہ دیتا ہو، اس زبان سے بد دعائیں بندہ دیتا ہو، اس زبان سے دوسروں کو بندہ دکھاتا ہو، تو یہی زبان وہ نماز بھی کو فائدہ نہیں دے پائے گی ایسی نماز والے کی جو نماز سارے گناہ معاف کروا رہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا جس کی نماز، جس کی زبان صحیح ہو جائے اس کا سارا کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو پکڑ کے اس کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ اس زبان کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ کبھی ہم سوچیں نا کہ اس زبان سے جو لفظ ہمارے منہ سے نکلنا ہے، کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا اور زبان سے نکلا ہوا کلام واپس نہیں آتا۔ زبان سے جو نکلا وہ واپس نہیں آنا، اور زبان سے جو نکلا ان فرشتوں نے لکھنا ہے۔ اچھا بولو گے تو یہ فرشتہ لکھے گا دائیں طرف والا، برا بولو گے تو بائیں طرف والا لکھے گا۔ 24 گھنٹے جتنا بے مقصد اور فضول بولو گے گناہ والا لکھے گا، اور جتنا صحیح بولو گے یہ نیکیاں کرنے والا لکھے گا۔ اس لیے میں نے عرض کی جس کی زبان نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، جس کی زبان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور نازل جہاں، فیضان حضور نازل جہاں۔ اس لیے میں نے شروع کرتے ہی آپ سے معذرت کی، اور معذرت کی دیر سے آنے کی۔ آپ کو بھی زحمت اٹھانی پڑی اور دیر سے آنا ہمارے بس میں نہیں تھا، دیر ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے بندہ جان کے دیر کرے، ایک ہوتا ہے مجبوراً ایسی صورتحال بن جائے کہ وہ دیر ہو گئی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے حقوق اللہ، حقوق عباد کا ایک مکسچر ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا، باتوں میں عرض کر دوں، یہ جو ہم باتوں میں کسی کو کہتے ہیں بے ایمان نہ ہوئے تھے، کبھی پتہ بھی ہے کہ بے ایمان ہوتا کیسا ہے؟ ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اب تھوڑا سا آپ کے دلچسپی کے لیے عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بھائی بے ایمان ہوتا کی ہو جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ دوسروں کو بے ایمان کہنے والے اپنے گریبان میں جھانکے تو پتہ چلے بے ایمان تو میں آپ ہوں، اور جو یہ مان لے کہ میں بے ایمان ہوں اس کا بیڑا تر گیا، وہ توبہ کر لے گا، اور جو ڈھیٹ ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو جناب والا تیرے میرے نبی نے فرمایا منافق پتہ کون ہے؟ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ منافق کا پنجابی میں آپ لفظ استعمال کرو گے نا تو وہ ہوگا بے ایمان نہ ہو۔ ہاں جی، کہ بے ایمان نہ ہو۔ اور سب سے نمبر 1 مومن ہے جو اللہ کو پیارا ہے، مومن کے بعد کافر آتا ہے، اور کافر کے بعد منافق آتا ہے جس کو ہم بے ایمان کہتے ہیں۔ مومن تو جیسا اوپر سے ویسا اندر سے، اور کافر وہ کہ جیسا اوپر سے ویسا اندر سے۔ مومن نے کہا کہ میں اللہ کا کلمہ پڑھا، اس کے رسول کی
میں نے عظمت تسلیم کی، توحید و رسالت کا کلمہ پڑھا، جو رسول نے فرما دیا اس پر دل سے جان سے چل پڑا، مرتے دم تک چلتا رہا، یہ تو مومن ہو گیا۔ اور کافر وہ ہوا کہ جس نے کہا کہ میں کافر ہوں، بھائی یہ اللہ تو ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، بس ہم خود ہی ہیں، خود ہی مر جائیں گے، یہ سب تماشا بنا ہوا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ اور منافق اور بڑا بے ایمان وہ ہے جو اوپر سے کہے میں جناب ایمان آ رہا تو بیچ میں سے خالی ہے۔ اور آج کل ایسے لوگوں کی کمی بھی کوئی نہیں نظر آتی۔ جیسے ابھی مولانا شاکر صاحب نے سنگت کی بات کی نا، سنگت نہ ملے نا، اچھی سنگت نہ ملے نا تو یہ نمازیں، روزیں، زکوٰۃ، حج بہت پیارے، لیکن یہ بھی برباد ہو سکتے ہیں اگر سنگت غلط مل جائے تو میرے حضور نے فرمایا بے ایمان اور منافق وہ ہے، نشانیاں 4 حضور نے فرمائی، پلے باندھ کے چلے جاؤ، جس میں ملے سمجھنا بے ایمان گیا، کہنا مت اسے کہ تو بے ایمان ہے، لیکن نشانیاں پیر نے بتا دی، پیر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پلے باندھ کے جاؤ۔ حضور نے فرمایا پہلی نشانی بے ایمان کی، جب بولے تو جھوٹ، پہلی نشانی بے ایمان کی جب بولے کو جھوٹ، دوسری نشانی جب وعدہ کرے تو توڑ دے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، وعدہ خلاف۔ تیسری نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی چیز کا امین بنایا جائے، مطلب کوئی امانت دار ہو، امانت اس کے پاس چاہے وہ رقم کی صورت میں رکھی جائے، زیور کی صورت میں رکھی جائے، یا مشورے کی صورت میں بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ کیا کہنے؟ امانت خالی محترم بھائیوں، وہ کوئی روپے پیسے کی نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس بندہ امانت رکھوا کر آؤ، وہ بھی ایک امانت ہے، قسم ہے۔ ایک امانت کی بڑی قسم ہے جو ہم ہر وقت کرتے ہیں، وہ امانت بندہ کسی کے ساتھ صلاح کرے، مشورہ کرے، اس کو کوئی بات بتائے، ان کو کہے بھی آگے نہ بتانا، یہ مجھ تک رکھنا، مشورہ ہے آپس کا۔ اور حضور نے فرمایا ایک بے ایمان او کہ جب کوئی مشورہ اس سے کیا جائے، امین بنایا جائے یا مال و دولت رکھی جائے تو وہ جناب آگے بیان کرتا پھرے کہ فلانے نے مجھے یہ بات بتا دی، یہ ہے۔ حضور نے فرمایا پہلا بولے گا تو جھوٹ، دوسرا وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، تیسرا جب امین بنایا جائے گا تو امانت میں خیانت کرے گا، چوتھا تیرے اور میرے نبی نے فرمایا جب لڑے گا تو گالی دے گا۔ حضور نے فرمایا جس بندے میں چاروں میں سے ایک بھی پائی جائے نا، وہ ایک چھوٹا بے ایمان ہے۔ بھئی کبھی جھوٹ بول لے، کسی وقت وعدہ توڑ دے، کسی وقت امانت میں خیانت کرے، کسی وقت لڑے تو گالیاں بکے، یہ ہے چھوٹا بے ایمان۔ اور جس میں چاروں اکٹھی ہو جائیں وہ بڑا ابلیس ہے، وہ بڑا شیطان ہے، وہ بڑا منافق ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سارے کام زبان نے کرنے ہیں، آپ کے حقوق العباد نے کرنے، اور یہ ایسے کام ہیں جتنی تو نمازیں پڑھتا رہے شرف قبولیت نہیں ان کو بخشا جائے گا رب کی بارگاہ میں جب تک کہ ان چیزوں کا پورا نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو قرآن میں تیرے اور میرے رب نے فرمایا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ جو جھوٹ بھی بولتے پھرتے ہیں، وعدے بھی توڑتے پھرتے ہیں، امانتوں میں خیانت بھی کرتے پھرتے ہیں، اور گالیاں بھی بکتے پھرتے ہیں، اور پھر بھی وضو کر کے مصلی پر چڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تباہی ہے، ان کو تو نماز پڑھنی ہی نہیں آئی، اندر صاف انہوں نے کیا ہی نہیں، تو کس چیز کی نماز یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا زبان کو سنگ لگام دو۔ اللہ نے ہماری سنگت ایسے مرشد سے لگائی ہے جس کی زبان کی باتیں غیر بھی کرتے گئے، اور تیرے اور میرے نبی نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے دین کی تبلیغ کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو پہلی بات بھی اسی زبان کی سبحان اللہ۔ نمازیں بعد میں آئیں، روزے بعد میں آئے، زکوٰۃ اور حج بعد میں آئی، سخاوتیں بعد میں آئیں، تسبیحیں بعد میں آئیں، قرآن بعد میں آیا، قرآن بعد میں آیا۔ پہلے تیرے اور میری نبی نے اس کوہ صفے پہ کھڑے ہو کے یہی فرمایا
میں محمد آپ کے سامنے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی زبان سے کبھی تم نے جھوٹ سنا؟ میرے 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، 40 سال میں سے ایک جھوٹ ثابت کر دو۔ سب نے یک زبان کہا ہم نے 40 سال میں اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو حضور نے فرمایا پھر اگر یہ زبان تمہیں اب یہ کہہ دے کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے دشمن لشکر لے کر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ تو سب نے کہا بالکل مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس زبان سے تو ہم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں سنا۔ ہم مان جائیں گے کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے دشمن پر ہم کے تباہ کرنے کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اب یہی زبان تمہیں کہتی ہے کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف آؤ اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول محمد ہوں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضور نے تو پہلا کلام ہی زبان کو سامنے رکھ کے کیا، اور آج کا مسلمان آپ دیکھو، آپ تو جناب بڑی نسبت رکھنے والے لوگ ہو، سنگت آپ کی تو بڑی اچھی جگہ پہ لگ گئی، لیکن باہر نکلو ذرا دیکھو، دکان پہ چلے جاؤ تو دکان والے کی زبان ایسے چلے گی سمجھ سے باہر، پراپرٹی ڈیلر ایسے ایسے جھوٹ باندھ کے پھینکے گا نہ سننے لگے گی۔ جناب کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، منڈی میں چلے جاؤ سبزی لینے فروٹ لینے، لاجواب جھوٹ سننے کو ملیں گے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے لیڈروں کے پاس چلے جاؤ، سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایسے ایسے جھوٹ کہ اللہ کی پناہ، جہاں جھوٹ کو بھی شرم آئے وہ سننے کو ملتے ہیں ہمیں۔ تو میرے دوستو چڑھتے وہ بھی مصلے پر آئے، تو جب تک زبان نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تیرے اور میرے رب نے ایمان والوں کو حکم دیا اور 2 کام کرنے کا، تقوی اختیار کرو بھائی، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد آگے کونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت میں آؤ، سچوں کی سنگت میں آؤ، صدیقوں کی سنگت میں آؤ۔ کوئی مشکل بات تو نہیں سمجھ آ رہی تو اس سے بھی آسان کروں، اگر اس کوئی مشکل لفظ ہے تو اس سے بھی آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بھائی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ پہ، قرآن آپ پڑھو نا کبھی غور سے دیکھو تھوڑا سا، تقوی کا لفظ بڑا آتا ہے قرآن میں، بار 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 تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں کیا ہے؟ تقوی اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپا ہوا نہیں ہوں، اور جو اس نے مجھے حکم کرنے کے لیے کہا ہے وہ میں نے کرنا ہے، اور جس سے اس نے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ 2 لفظوں میں، جو اللہ کہے وہ کرو، جس تو روکیا رک جاؤ، یہ تقوی۔ اب جب اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو اس تقوی کے اندر نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گئی، قرآن کی تلاوتیں بھی آ گئی، نعت خوانیاں بھی آ گئیں، یہ تقریریں بھی آ گئیں، سچ بھی آ گیا، امانت داری بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، کہ جب تقوی اختیار ہو گیا تو اب تو رب بس کر دیتا، بھائی تیرا بیڑا پار ہو گیا، تو نمازی بھی ہو گیا، حجی بھی ہو گیا، سچا بھی ہو گیا، سخی بھی ہو گیا، سچا بھی ہو گیا، سارے نیک کام کرنے لگا، بس تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں، تقوی آ گیا ہے نا۔ اب یہ نہ ہو کہ آج ہے تقوی، شام کو نہ ہو، کل نہ ہو، مہینے بعد نہ ہو، پرسوں نہ ہو، چوتھ نہ ہو، کیا پتا پل صراط ہے جس پر ہم جا رہے ہیں، یہ زندگی پل صراط ہے بھائی، وہ پل صراط تو قیامت والے دن جو آنی ہے وہ ثانی، یہ زندگی کی گھڑیاں پل صراط ہیں جو کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، جس پر آپ کے اور میرے دن رات گزر رہے ہیں۔ کیا پتا کس وقت یہ نفس ہم کو پھسلا دے، شیطان ہمیں پھسلا دے اور ہم جناب گرے نیچے دوزخ کے گڑھے میں اور بے ایمان ہو جائیں۔ یہی زندگی کے دن رات پل صراط ہے۔ اس وقت میں بول رہا ہوں، میں بھی پل صراط پر بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے آپ بھی پل صراط پر بیٹھے ہیں، ہمارے دن رات پل صراط پر گزرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بھئی تقوی اور ایمان اور تقوی تو آ گیا تیرے اندر میرے مہربانی سے، اب اس تقوی کو اب قبر تک لے کے جانا ہے نا، تو سنگت کوئی اچھی ڈھونڈ۔ ایک بندہ نمازی ہو نا
تو دن رات اگر وہ بے نمازیوں میں اٹھتا بیٹھتا رہے نا، آخر وہ بھی بے نمازی ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ بے نمازی ہو اور دن رات نمازیوں میں اٹھتا بیٹھتا رہے، ایک دن وہ نمازی ہو جائے گا۔ آپ آزما کر دیکھ لو، جو حضرات نماز نہیں نہ پڑھتے، میری وہ بات آزما کر دیکھ لو، نمازیوں کی سنگت میں بیٹھ جاؤ، اذان آئے گی وہ اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز نیت دیں گے، ایک دفعہ تو کہے گا یار پڑھو، میرا تو نہیں پڑھیں دی، دوسری نماز آئی، چوتھے پانچویں دن تو کہے گا یار شرم میں نہیں ہمدی پئی۔ جیسے وہ دوست اٹھا، ساتھی اٹھیں گے، تو بھی نماز کے لیے پہنچ جائے گا، کیونکہ اس لیے سنگت نمازیوں کی ہوگی تو تو نمازی بنے گا، سنگت بے نمازوں کی ہوگی تو بے نمازی بنے گا۔ سنگت اگر اچھوں کی ہوگی تو تو برا بنتا 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 ایک دن اچھا بن جائے گا، اور اگر سنگت بروں کی ہوگی تو تو اچھا رہتا رہتا ایک دن برا بن جائے گا۔ صحبت اثر چھوڑتی ہے، جس کے ساتھ آپ دن رات بیٹھو اٹھو بیٹھو چلو پھرو، اس کی عادتیں آپ میں آتی ہیں۔ آپ سگریٹ نہ پیتے ہو، حقہ نہ بھی پیتے ہو، بیٹھتے رہو سگریٹ والوں حقوں والوں کے ساتھ، ایک دن آپ بھی پینے لگ جاؤ گے۔ شراب نہیں پیو گے، ایک دن شراب پینے لگ جاؤ گے اگر شرابیوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ زنا نہیں بھی کرتے، اگر زانیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہو گے، ایک دن آپ بھی زانی بن جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ نیکوں کے پاس سنگت اختیار کرو گے، نبی کے محبت کرنے والوں اور عاشقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو گے، عشق نہ آتے آتے بھی ایک دن عاشق بن جاؤ گے۔ اس لیے سنگت اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا سچوں کی سنگت میں جاؤ۔ اب تیرا اور میرا یہ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، باشعور لوگ بیٹھے ہو، کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ تقوی اختیار کرو اور سچے بن جاؤ، بات مک گئی۔ اللہ فرما دیتا بھئی تقوی اختیار کرو اور سچے بن جاؤ یا سچ بولو۔ رب نے کہا، رب نے یہ نہیں کہا کہ سچے بن جاؤ یا سچ بولو، رب نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے پاس جا کے بیٹھو، صدیق لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ایک دن تو وہ صدیق بنے گا جس کو اللہ نے صدیق کہا ہے۔ آج تو ایک سچ بول لے گا، دو سچ بول لے گا، آخر کل کو کوئی آزمائش آ جائے گی، تو سچائی سے شاید ڈگمگا جائے، کہیں شاید جھوٹا بول پڑنا پڑ جائے، جھوٹی گواہی دینی پڑ جائے، کہیں مثلتاً کچھ کرنا پڑ جائے، تو تو خود سچ سے پھر سکتا ہے۔ لیکن اگر سچوں کی سنگت میں رہ کے وہ پکا صادق بنے گا نا، جس کو اللہ کہتا ہے صدیق، تو پھر تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اس سے۔ اور وہ صدیق کیسا ہے جس کو رب نے کہا وہ آپ آؤ کا نبی کا غلام، جن کا نام عبداللہ، دنیا ان کو جانتی ہے ابو بکر صدیق کے نام سے، نام ان کا تھا عبداللہ، اصل نام عبداللہ تھا ان کا، دنیا ان کو مشہور کرتی ہے ابو بکر، بکر کا باپ، اور صدیق اکبر ان کو کہا جاتا ہے بڑا صادق۔ تو یہ بڑا صادق اور بڑا سچا بنا کیسے؟ عبداللہ ابو بکر کیسے صدیق اکبر بنے؟ اس بات کی گواہی سے کہ جب حضور معراج پر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے معراج اور واپس، اور کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں نہیں، کوئی وقت کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا پیچھے دنیا میں، تو حضور ہو کر بھی واپس آ گئے، نبیوں کی امامت بھی کرا کے آ گئے، فرشتوں اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کر کے آ گئے، انبیاء کو مختلف آسمانوں پر ملاقات بھی کر کے آ گئے، اور اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت اور دیدار کر کے بھی واپس آ گئے، اور ہم کلام ہو کر بھی واپس آ گئے، اور پیچھے وقت پہ ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ جناب بڑے سینہ تان کے پہنچے ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہنے لگے اب بتا کھاں، کیا کوئی بندہ یہ کہے
کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا جہاں سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر اللہ کی دیدار کر کے ہم کلام ہو کے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے، فرشتوں کو دیکھتے ہوئے، انبیاء سے گفتگو کرتے ہوئے، اور ایسے کام کر کے واپس آ گیا ہو جس کے کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، تو کیا آپ مانیں گے کہ کوئی بندہ راتوں رات بھی نہیں، رات کے کچھ چھوٹے سے حصے میں بھی، جو 1 منٹ سے بھی کم حصہ ہے، کہ جو وہ کھونٹی کمرے کی دروازے کی ہل رہی تھی، حضور نے فرمایا جب میں واپس آیا اس وقت بھی ہل رہی تھی، ایسا وقت بھی پیچھے نہیں گزرا تھا دنیا میں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بھائی پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے؟ کہنے میں فرق ہے۔ میں آپ سے کوئی بات کروں تو اس میں اور بات ہے، آپ سے وہ شخص بات کرے تو اور بات ہے، آپ سے وہ شخص بات کرے تو اور بات ہے، آپ سے کوئی ہر بندہ اپنے کردار اپنے حساب سے، اس کی اپنی زبان ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کی بات کا آپ یقین نہ کریں لیکن میری کا کر لیں، ہو سکتا ہے میری کسی بات کا آپ یقین نہ کریں کسی اور کی بات کا کر لیں، بھائی یہ سچا ہے، بھائی اس کی کرنی پڑے گی بات، زبان میں فرق ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے بھی یہی ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ پہلے بتاؤ کہ یہ بات کی کس نے ہے، کہ میں گیا اور ہو کر آ گیا، پھر میں بتاؤں گا بات سچی ہے کہ غلط۔ تو انہوں نے کہا تمہارے رسول نے، تمہارے پیر نے کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تو کسی اور نے کہی ہے تو میں نہیں مانتا میرا دماغ، لیکن اگر میرے پیر کا یہ کلام ہے تو حق ہے۔ سبحان اللہ، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو بالکل صحیح ہے، آپ گئے ہیں ہو کر آئے ہیں، جہاں بھی آپ فرما رہے ہیں سب صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدیق اور سچا وہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر اس نے کہا لبیک، اور سر تسلیم خم کر دیا کہ میرے پیر کی زبان سے جو نکلا، دماغ مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، پسے سے جو اس زبان سے نکلا وہ حق اور سچ ہے۔ تو صداقت کا معیار ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، اور اس لیے سچوں کی سنگت میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز بھی سچی نہیں ہوتی، بعض دفعہ چشم دید گواہ، بعض دفعہ چشم دید گواہ بھی جھوٹا بن جاتا ہے، اور جھوٹا ہو جاتا ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر۔ وہاں دور کھمبے کے پاس 2 بندے باتیں کر رہے ہوں، میں ہوں تو چشم دید، لیکن انہوں نے وہ کچھ بات کی اور جا کے کوئی واردات کر دی۔ اب میں کہوں یہی ڈاکو ہیں، دیکھا میں نے آنکھوں سے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کچھ انہوں نے کوئی اور بات کی ہو، میں کہوں کہ یہی ہے، میں نے سمجھا کچھ ہو، وہ بات کچھ ہو۔ تو بعض دفعہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بھی صحیح نہیں ہوتی، اس کو اگر آپ نے آزمانا ہے نا تو آج رات کو چاند کو دیکھنا، ایک سکوٹر میں بیٹھنا، چاند نکلا ہو، آج تو لیٹ نکلے گا کیونکہ آخری دن ہے، جب چاند پورا نکلا ہو نا کسی دن سکوٹر پہ چڑھنا اور دیکھ لینا اور سکوٹر بھگا دینا، سکوٹر بھگا دینا، چاند کو دیکھتا رہنا، آپ کو لگے گا چاند میرے ساتھ بھاگ رہا ہے، اسی طرح لگے گا نا۔ گھر میں پہلے اپنے سین میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاند کھڑا ہے، نکلنا باہر پھر بھی چاند وہیں کھڑا ہے، سکوٹر پہ چڑھنا چاند وہیں ہے، سکوٹر بھگا دینا چاند ساتھ بھاگتا آئے گا، کمالیے پہنچ کے اتر کے اڈے میں دیکھنا چاند پھر کھڑا ہے، آپ کی آنکھ نے دیکھا چاند میرے ساتھ بھاگتا آ رہا ہے لیکن چاند بھاگ کوئی نہیں رہا تھا آپ کے ساتھ۔ تو اس سے پتا چلا کہ بعض دفعہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو جاتی ہے اور غلط گواہی بندہ دے بیٹھتا ہے۔ اس لیے سچی صحیح سچائی تک پہنچنے کے لیے ان غلاموں کے پاس آؤ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے صدیق کا مقام شہید سے بھی اوپر ہے، کیونکہ شہید نے تو ایک دفعہ اپنی جان دے دی اور کٹا کے شہید ہو گیا، لیکن شہید سے بھی بڑھ کر نبیوں سے نیچے صدیق کا مقام ہے، کیونکہ صدیق ایک دن میں کئی دفعہ کٹتا ہے۔
मोमिन जो है ना वो एक दिन में कई दफा कटता है। अपने सामने आंखों की बुराई जब देखता है तो कटता है, ये क्या हो रहा है। बुराई को देख के वो दिन रात पिसता रहता है, उसका दिल में गुबार होता है कि ये गलत काम हो रहा है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे दुनिया में। इसको कहते हैं सदीक। वो दिन रात कटता रहता है, इसलिए सदीक से ऊपर होता है, शहीद से ऊपर होता है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त, क्योंकि मगरिब का वक्त करीब हो गया है और मेरे ख्याल में मेरी कोई बातें आपके पल्ले पड़ जानी चाहिए। नमाजी बनो और नमाज़ों को कबूल करवाने के लिए अपने हकूकुल इबाद और अपनी ज़ुबान को संभालो, आँख को संभालो, कानों और हाथ को संभालो, तकवा इख्तियार करो और अपने तकवे को कब्र तक ले जाने के लिए अच्छी संगत को थामे रखो। ये जो सच्चे लोग हैं, अल्लाह के वली और नेक बरज़गीदा लोग, मेरे भाइयों, इनके साथ अपनी निस्बत को कायम रखो। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बंदा सीधा नहीं हो जाता, टाइम लगता है। इन नेकों के पास आते रहो, बैठते रहो, आते रहो, जाते रहो, एक दिन रंग चढ़ जाएगा आखिरकार। आना जाना नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला हमें अच्छी संगत के साथ हमारी निस्बत को कायम रखेगी, हमें तकवा दे और हमारे ईमान को मजबूत और कामिल करे और मरते दम तक कायम और दायम रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।